14 اگست تقریباً ختم ہو چکی، گھڑی 12 بجانے کو ہے اور 15 اگست کا آغاز۔ 79 برس پاکستان مکمل کر چکا۔ اس سے پہلے فیض احمد فیض کی ایک نظم اور اس کا کچھ ابتدائی حصہ۔ کہتے ہیں کہ نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے جسم و جان بچا کے چلے۔ ہے اہل دل کے لیے اب یہ نظم بست و کشاد، کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد۔ بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں راشد جاوید آوان اور اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل آفیشیل راشد آوان میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، میں نے بھی اور آپ نے بھی یہ جو 69 برس میں سے جو جتنی بھی عمر کے مطابق سالگرہ ہوئی ہے 14 اگست منائی ہیں، نغمے سنے ہیں، نعرے لگائے ہیں، تالیاں بجائی ہیں اور پاکستان زندہ باد، میں تو اپنی ویڈیو کے اختتام پہ ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان زندہ باد، تو پوری قوم کہتی ہے، لیکن ہماری جنریشن سوال نہیں کرتی تھی۔ اب جین زی جو 2000 کے بعد یا 2005 تک جو دنیا میں تشریف لائے، وہ سوال کرتے ہیں، وہ چاہے پاکستان میں ہوں، چاہے انڈیا میں ہوں، چاہے بنگلہ دیش میں ہوں، وہ سوال کرتے ہیں کہ کیسے پاکستان زندہ باد، کیسے جیے ہند، کیسے سونار بنگلہ۔ اور ان کے سوالوں کے جواب اتنے آسان نہیں، وہ دلیل مانگتے ہیں، اور جو ہماری جنریشن ہے یہ دھونس دھمکی دھاندلی اس سے گزارا چلا لیتی ہے، وہ نہیں چلاتے۔ بات ہو رہی تھی جین زی کی، تو وہ سوال کرتی ہے کہ بلا شبہ پاکستان زندہ باد، لیکن کیا یہاں تعلیم زندہ باد؟ اب اس کا میرے پاس تو کوئی جواب نہ تھا۔ پھر پوچھتی کہ کیا یہاں آئین زندہ باد؟ پھر خاموش ہو گیا۔ پھر پوچھتی کہ کیا یہاں انصاف زندہ باد؟ اب میں کیا بتاؤں، خاموش ہونا پڑا۔ پھر پوچھتی کہ کیا یہاں تجارت زندہ باد؟ اب میں ملاوٹ کی کیا کیا باتیں ان کو سمجھاؤں، تو میں کیا کہتا کہ ہم بس امپورٹر ہیں، ایکسپورٹ تو برائے نام کی ہے، وہ بھی ایک شکریہ سیالکوٹ کہ جو کچھ تھوڑا بہت جا رہا ہے۔ پھر پوچھتی کہ کیا یہاں نظام زندہ باد؟ میں نے چپ رہنے میں عافیت جانی۔ پھر پوچھتی کہ کیا یہاں ادارے زندہ باد؟ میں نے گفتگوئی ختم کر دی۔ تو اب ان سوالوں کے جواب جین زی ہم سے پوچھتی ہے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، اور سوائے اس کے کہیں بھی کیا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اور میں نے اپنی سی کوشش کی بھی کہ کچھ نہ کچھ جواب دے پاؤں کہ جب پاکستان بنا 1947 ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ انفراسٹرکچر تھا، نہ وسائل تھے، نہ پیسے تھے، ساری باتیں۔ ہم نے ایک فوج بنائی، ایک آئین بنایا، بلکہ آئین تو بہت سارے بنائے بھی اور توڑے بھی، اور پھر ہم نے دنیا کا بہترین نہری نظام بنایا۔ وہ الگ بات کہ اب پانی سوکھتا جا رہا ہے۔ ہم نے یقیناً اسلامی دنیا میں وہ مقام حاصل کیا کہ ایٹمی قوت بن گئے۔ ہم نے زراعت میں بہت ترقی کی۔ اب یہ الگ بات کہ گندم یوکرین سے آتی ہے اور ٹماٹر پیاز انڈیا اور ایران سے۔
پھر میں نے کہا کہ ہم دنیا کے چھٹے دودھ پیدا کرنے والے ممالک میں شامل ہیں، لیکن اب یہ الگ بات کہ کراچی سے لے کر خیبر تک 1 کلو دودھ خالص کہیں نہیں مل سکتا۔ پھر میں نے کہا کہ ہم گوشت کی پیداوار میں دنیا کے 5ویں بڑے ملک ہیں، یہ الگ بات کہ ہمارے بچوں میں جو غذائی کمی ہے وہ شاید سب سے زیادہ۔ پھر میں نے کہا کہ ہمارے پاس دنیا کے بہترین قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں۔ میں جواب نہیں دے پایا اتنی بدامنی کیوں۔ میں نے کہا کہ ہمارے پاس اعلیٰ تعلیمی ادارے ہیں، دانش اسکول ہیں، اور اب تو دانش یونیورسٹی بھی بن رہی ہے۔ یہاں پہ میں لاجواب ہو گیا کہ پاکستان کی کوئی یونیورسٹی دنیا کی 700 یونیورسٹیوں میں نہیں آتی۔ سوالات اور بھی تھے، میرے پاس جوابات نہیں تھے، میں خاموش ہو گیا۔ پروین شاکر یاد آئیں کہ جگنوؤں کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں، بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے۔ بہرحال اگر آپ ان سوالات کے جوابات دے پائیں تو کومنٹس میں یقیناً ضرور دیجیے گا تاکہ جین زی ہماری مطمئن ہو جائے۔ جہاں تک ہماری بات ہے، ہم تو جب تک ہیں کہتے چلے جائیں گے پاکستان زندہ باد۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اب یہاں سے اجازت دیجیے۔ دوبارہ پاکستان زندہ باد۔